بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں قبلہ شیخ الحدیث غلام جیلانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک ہی نقطہ بیان کرتا ہوں، اور کیونکہ حدیث مبارکہ جب آپ سنتے ہیں تو وہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمارے دلوں میں اتارتی ہے، وہاں حضور کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے نا؟ ایسا تھکے تو نہیں ہے؟ ایک ہی نقطہ اور آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کی سادہ سی تعریف کریں، ویری سمپلسٹ ڈیفینیشن آف حدیث۔ کیا ڈیفینیشن ہے؟ نمبر 1، حضور کا جو فرمان ہے وہ حدیث ہے، ایسا ہی ہے نا؟ وٹ ایور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said that is known as حدیث، ایسی ہی بات ہے، ایگری کرتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی حدیث کی تعریف میں ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، what prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم performed, acted upon, that is known as حدیث، وہ بھی حدیث کی تعریف میں آتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور تیسری جو اس کی تعریف، تیسری چیز جو اس میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس عمل کو روکا نہیں، منع نہیں فرمایا، وہ بھی حدیث کی تعریف میں آتا ہے، ایسا ہی ہے۔ which is also known as silent approval of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی ہے نا؟ میں بھی قانون کا طالب علم ہوں، ابھی مفتی صاحب نے بھی فرمایا قانون پڑھا، دنیا کے قانون کو اٹھا کے دیکھ لیں، پوری دنیا کے قانون کو اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث قانون کا درجہ رکھتی ہے اسلامک سائنسز کے اندر، ایسا ہی ہے۔ آپ یو کے کا قانون اٹھا کے دیکھ لیں، قانون کیسے بنتا ہے؟ پہلے اس میں اپلیکیشن سبمٹ ہوتی ہے، ہاؤس آف کامن میں جاتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، اس کے پروس اینڈ کونس دیکھے جاتے ہیں، ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز بات ہوتی ہے، اس کے بعد ہاؤس آف لارڈز میں اور پھر ملکہ برطانیہ کے پاس۔ یہی طریقہ امریکہ کے اندر بھی ہے، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو سے گزر کر سینٹ میں جاتا ہے اور پھر پریزیڈنٹ پاس کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ پاکستان اٹھا کے دیکھ لیں، نیشنل اسمبلی سے گزرتا ہے، سینٹ میں جاتا ہے، صدر پاکستان اپروو کرتا ہے۔ تو دنیا کے اندر جب قانون بنتا ہے اور دنیا کی تاریخ میں جب قانون بنا ہے تو اس کی یہی تاریخ رہی ہے کہ یا وہ بول کے بنا گیا ہے یا لکھا گیا ہے، لیکن یہ شان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جداگانہ اللہ نے رکھی ہے کہ حضور بولے تب بھی قانون بنتا ہے، حضور کچھ کرے تب بھی قانون بنتا ہے، اور جس عمل پر حضور خاموش رہے وہ بھی قانون بن جاتا ہے۔ یہ شان پوری تاریخ کے اندر کسی شخصیت کو حاصل نہیں رہی کہ جس کی خاموشی، جس کا سائلنس، جس کا خاموش رہنا اسلام کے اندر اور پوری تاریخ کے اندر قانون کی حیثیت رکھتا ہو۔ تو ہم حدیث جب پڑھتے ہیں تو وہ حدیث جہاں حضور کے پیغام کو ہمارے دلوں میں جاگزین کرتی ہے، وہاں حضور سے محبت کا پیغام بھی ہمیں دیتی ہے، اور یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہی پیغام آپ کے لیے ہے کہ جب بھی حدیث مبارکہ پڑھیں تو اس کے اندر جب تلاش کریں گے تو حضور کی ہر پہلو میں ایک جداگانہ شان ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس محبت سے حضرت نے آپ کے سامنے درس حدیث دیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ تاز دم زیست جاری اور ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، ما علیہ الا البلاغ۔ حضرت علامہ قبلہ مفتی ہارون صاحب تشریف لائے ہیں ریڈنگ سے۔ جزاک اللہ، مہربانی، شکریہ۔ حضرت قبلہ علامہ مفتی فیض رسول صاحب تشریف لائے ہیں۔ یہ ہمارا جو لندن کی علماء اہل سنت کی تنظیم ہے وہاں کے مرکزی قائدین میں سے ہیں، تو ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اپنی مسجد میں، اور چند لمحوں کے لیے انشاءاللہ حاضری فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ وثناء والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، آپ نے جو 2 احادیث سنی ہیں اس سے متعلق بات کرتے ہیں۔ میں آج چونکہ اپنے علماء کا خادم بھی تھا، میرے ساتھ علامہ اعجاز نروی صاحب، ذیشان صاحب، قاری طارق صاحب یہ میرے ساتھ تھے، تو میں ڈرائیو کر رہا تھا، بات چل رہی تھی راستے میں کسی مسئلے پہ۔ میں نے کہا جی میں نے قرآن سے بہت کچھ سیکھا ہے، ایک یہ بھی بات سیکھی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے، اگر آپ اس کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے تو کم از کم برائی نہ کرو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی
برائی کرتا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے تو کم از کم برائی نہ کرو. اور پھر میں نے اس پہ آیت پڑھی قرآن کی، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا مقدر بلند ہو، اس کا بخت بلند ہو، اس کی جو لک ہے وہ بہت اچھی ہو. تو ہماری سوسائٹی میں سب سے غلط جملہ پتہ قرآن کے خلاف کون سا ہے؟ قرآن کے خلاف جو ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، یہ قرآنک ٹیکسٹ کے خلاف ہے. تو الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آج ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کمپائل کتاب جو ہے الادب المفرد، اس کے آخری 2 احادیث سنی. اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو قبول فرمائے. میں نے اپنے علماء سے ریکویسٹ کی تھی، ہم صرف اسی لیے نہیں آئے کہ آج ان کا اختتامی دن ہے، ہم اکثر آپ تو ختم قرآن جانتے ہیں نا، ختم قرآن، ہم ختم بخاری بھی پڑھتے رہے ہیں، تو ہم ختم بخاری بھی پڑھتے رہے. تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اس حدیث شریف کی جو اختتامی لیسن ہے اس میں شامل ہو کے ہم برکت حاصل کریں. باقی میرا چونکہ میں مائک پہ کھڑا ہوں تو بندہ مجھے اب روک تو سکتا نہیں، اور ویسے بھی نہیں یہ روکتے مجھے. جس وقت علامہ صاحب کو عارضہ قلب ہوا تھا، دل کی تکلیف ہوئی تھی، تو میں نے علامہ اعجاز نہروی صاحب کو، کیونکہ میں بھی دل کا مریض ہوں، میں نے اس وقت کہا تھا کہ علامہ صاحب کو مسجد کی جو ذمہ داری ہے نا وہ چھوڑ دینی چاہیے. تو پتہ نہیں یہ بات اچھا، تو اس لیے ہوتا یہ ہے کہ ایک یہ ٹرانزیشنل سسٹم ہوتا ہے، 10 سال 12 سال 15 سال 31 ایئر جیسا کہ بتایا حضرت نے وقت گزارا ہے. اللہ رب العالمین ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین حضرت صاحبزادہ غلام جیلانی صاحب کی جو عمر ہے، اللہ رب العالمین ان کو طویل عمر عطا فرمائے، مع العافیت عطا فرمائے. اور جس درد سے انہوں نے آج الادب المفرد کی حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اسی طرح ہم کسی وقت پھر کسی اور کتاب کی تکمیل پہ بھی حاضر ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرات نعت شریف کے بہت بہت خوبصورت نعت شریف پڑھتے ہیں حضرت علامہ قاری طارق صاحب. ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ صرف 2 شعر ذرا تازگی قلب کے لیے اور روح کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے. اور ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، اور گنبد خضرا کے پرنور نظاروں کو. ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے. اور للہ محمد سے روداد میری کہنا، اور پوچھ کے آقا سے اے حاجی تم آنا.
इशरत को दरे अक़दस कब आप बुलाए। आज हम सब मुबारकबाद के लिए पेश हुए हैं और उलमा साहब को सलाम पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। अल्लाह करीम आपकी ये सारी खिदमत दीन की जो आपने फरमाई अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आप सबको भी सलामत रखे। इन्होंने हदीस सुनाई और आपने सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको इनके फैज़ान से और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका से फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। रहमत साहब को लंबी जिंदगी अता फरमाए। इतने अहबाब यहाँ तशरीफ लाए उलमाए कराम, आप लोग अल्लाह सबको आना कबूल फरमाए। हज़रत अल्लामा एजाज नैरवी साहब तशरीफ़ लाते हैं और मुख्तसर हाज़री के साथ इंशाअल्लाह हम उनके कलिमात सुनने का शर्फ हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम और बरादरान इस्लाम, वक्त के दामन में बिल्कुल ही भी वुसअत नहीं कि गुफ्तगू को तिवालत दी जा सके। बड़ा अजीम जम्मे गफ़ीर है। शाक मुस्तफ़ा से मस्जिद खचा खच भरी हुई है। मुझे लगता है कि आपकी जो अपने इमाम साहब के साथ जो मोहब्बत थी ये उसका एक सबूत है। मैं अपना वक्त पेश करता दीगर उलमाए किराम को, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे मेरे जहन में जो बात आ रही है वो ज़रूर आप तक पहुँचानी चाहिए। ये अलग बात है कि क़िबला अल्लामा साहिबजादा पीर ग़ुलाम जिलानी साहिब मदद आली, जिस तरह क़िबला मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब मदद आली ने फरमाया कि इनके उस्ताद हैं, वो मेरे भी उस्ताद हैं। मैं जब दाखिल हुआ था तो मैं लेट दाखिल हुआ था, 3-4 महीने, और सबक कवर नहीं होता था, और वो सर्फ और नाव के पिछले असबाब मुझे अल्लाह साहब पढ़ाया करते थे। और नाश्ते वाली बात जो है उसमें भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं वो अभी करना नहीं चाहता। वो वाकई वो भी इसी तरह है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इनकी तरबियत, मैं एक मरतबा मुझे सबक याद नहीं हो रहा था, 2 सबक थे, क्लास में पढ़ता था, एक इनके पास पढ़ा करता था। तो कैसे तैयार होते हैं आपको पता है, वो असबाब भी बड़े मुश्किल होते हैं, जिस तरह दरस निज़ामी की कुतुब के हवाले से बात चल रही है। तो मैंने कहा मुझे सबक याद नहीं होता, तो मुझे इन्होंने तरबियती अंदाज में एक वजीफ़ा बताया था जो आज तक मैं अगर कहीं मुश्किल में फंसूँ तो वो वजीफ़ा पढ़ता हूँ और मैं कामयाब होता हूँ। अगर यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उनके लिए ये वजीफ़ा हजरत की इजाज़त से आपको मैं अर्ज़ करता हूँ। इन्होंने मुझे कहा था कि अगर सबक याद नहीं होता तो 11 दफ़ा 3-3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के 11 दफ़ा पढ़ लिया करो सबक पढ़ने से पहले। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मैंने उस पर अमल किया तो उसका मुझे फैज़ मिला। मैं जो बात अर्ज करने जा रहा था कि ये और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हजूर ज़ियाउल उम्मत के कदमों में रहकर हमने अच्छा अब जो वक्त गुजारा वो यादें बेशुमार हैं। लेकिन मैं आज जो आपकी जो मोहब्बत देखकर जो चीज़ मेरे जहन में आ रही है, हजूर ज़ियाउल उम्मत के आप फरमाया करते थे, एक तलबा जिनको पढ़ाते थे और आलिम बनाकर शाहीन दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बनाकर जब भेजा करते थे तो उसके साथ बड़ी उम्मीदें वाबस्ता करके भेजा करते थे, मोहब्बतें देते, शफकतें, प्यार। यकीन जानिए कि हजूर ज़ियाउल उम्मत अलैहिर्रहमा ने हमें अपने वालिदैन का भी प्यार दिया है। इसीलिए तो 10-10 साल तक हम अपने घरों को भी भूल जाते थे, अपने माँ बाप को भी भूल जाया करते थे। और जब वो तैयार करके किसी आलम को भेजते थे तो आप फरमाया करते थे, अपने अक्सर आप फरमाया करते थे कि ये मेरी उस लगन के तैयार करदा लोग हैं जिनके लिए आप अक्सर ये शेर फरमाया करते थे कि ऐ शमा तुझ पे ये रात भारी है जिस तरह मैंने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह। उस तरह उम्र गुजार कर उस शमा की तरह पिघल कर जिन लोगों को हजूर ज़ियाउल उम्मत ने तैयार किया है, आज मुआशरे में वो लोग इसी तरह हैं कि साहिबजादा गुलाम जिलानी साहिब इस मस्जिद से आज फारिग हो रहे हैं अपने 31 साल कंप्लीट करने के बाद, अपनी गिरती हुई सेहत की वजह से, जिस भी एतबार से हजूर ज़ियाउल उम्मत भेरा शरीफ से अपना सर मुबारक उठाकर देख रहे होंगे और मुबारकबाद पेश कर रहे होंगे और खुशी महसूस कर रहे होंगे कि जिस एक
ایک انسان کو میں نے تیار کر کے معاشرے کے لیے دیا تھا، وہ شخص اس معاشرے میں جا کر میری ناکامی کا باعث نہیں بنا، میرے لیے عزتوں میں اضافے کا باعث بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب میں آپ کو علامہ صاحب مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضور ضیاء الامت کے لیے آپ ان کی عزتوں میں اضافے کا باعث بنے ہیں، اور آج حضور ضیاء الامت خوش ہو رہے ہوں گے کہ آج میرے اس بیٹے نے وہاں رہ کر ایسی خدمات انجام دی ہیں کہ لوگوں کے اندر جو محبت ہے یہ بولتا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرات محترم، اور دوسری بات، علامہ سیدنا غلام جیلانی صاحب کون ہوتے ہیں کہ یہ فیصلہ کریں کہ میں چھوڑ رہا ہوں جی؟ یا کمیٹی والے کون ہوتے کہ کہیں جی کہ آپ چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں۔ یہ کمیٹی تو ممکن ہے کمیٹی والے آپ چاہتے ہوں کہ آپ رہیں ابھی نہ جائیں، بھیا ان کی خواہش ہو، علامہ صاحب کی خواہش ہو کہ میں ابھی رہوں، لیکن نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ اللہ کی جناب سے کچھ فیصلے ہوتے ہیں اور ان فیصلوں کے بیک گراؤنڈ میں بھی کچھ ہوتا ہے۔ یقیناً رب کائنات حضور ضیاء الامت کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے علامہ صاحب سے کوئی اور کام بھی لینا چاہتا ہوگا، اس لیے کہتے ہوں گے کہ آپ کچھ اور کام بھی کریں۔ ممکن ہے کچھ تصنیف و تحریر میں کام ہو، کچھ تدریس میں کام ہو، کچھ اور فیلڈز میں کام ہو رہا ہو، اس لیے یہ معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور ضیاء الامت کے ان سب خوابوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے جو وہ امت مسلمہ کے ان خادموں سے، ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غلاموں سے آپ جو امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے، اللہ پاک انہیں پورا کرنے کی ماشاءاللہ۔ آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، خوش ہیں اللہ کے فیصلے پر، اور جو انہوں نے جن راہوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اللہ کریم ان راہوں پہ گامزن رہنے، چلنے اور شوق و محبت سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اب میں ہمارے پاس اور بھی علماء ہیں، ان سے معذرت کرتے ہوئے میں صرف جامعہ الکرم سے ہمارے بہت عزیز پیارے ہیں تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ مولانا اسد صاحب جو گریجویٹ ہیں جامعہ الکرم کے، یہ نعت شریف کے ایک تو اشعار پیش کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ہائی ویکم کے بڑے پیارے عالم دین ہیں حضرت قبلہ حاجی صابر صاحب کے صاحبزادے علامہ شیخ رضوان ازہری صاحب جو ساؤتھ ہمپٹن سے آئے ہیں، ان کا مختصر خطاب ہوگا، اور آخر میں قبلہ شاہ صاحب کی دعا کے ساتھ اور ان کی نصیحتوں کے ساتھ، چونکہ مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ حضرت یہاں پر سرکار کا خاندان کی نمائندگی موجود ہے، تو یقیناً ہماری محفل کی قبولیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يوم ندعو كل أناس بإمامهم، صدق الله العظيم۔ I've been tasked to recite a few اشعار، جو ہم سی آیت پڑھی ہے اس کی تشریح بھی نہیں کرنی، ترجمہ بھی نہیں کرنا، تعویلات تو بہت ہیں۔ I'd just like to mention one thing from just one thing. I mean, everybody, all the ulama ikram here, I'm just a student, but I'd like to mention one thing. You know, listen, in history, you know, one of you young guys at the back are probably going to write a PhD on Islamic history in the UK. The name of this masjid will definitely come up. But not just for the masjid itself or how long it's been here. It's going to come up because you've had an individual here who served the community for so long. One of the longest serving imams in the UK. Just one of the longest serving imams. You know, being an imam is not an easy job. For 30 years, I'm not even 30 yet, subhanallah. So that's something to think about. I mean, you guys are lucky, very, very lucky. And finally, a hikam from Ibn Ata'illah al-Iskandari rahmatullahi ta'ala alayh. وہ فرماتے ہیں مَتَا أَوْحَشَكَ مِنْ خَلْقِهِ، that when his creation, when you are driven out by his creation subhanahu wa ta'ala, فَعْلَمْ, then know أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَفْتَحَ لَكَ بَابَ الْأُنْسِ بِهِ، Subhanallah. that he subhanahu wa ta'ala intends to open for you the doors of intimacy with him. So when you are driven out by creation, this refers to everybody. In life, when you get
lonely. Yes, people are not there for you anymore. When you are driven out by creation, know that this is when Allah subhanahu wa ta'ala is open. قربان میں ان کے بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے سے مل کے، رحمان ملا صدقے، رحمان ملا ان کے مرشد بھی ملا ان کے صدقے، امام بھی ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی دل بھر کے منگتوں کے، لیکن آقا دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر کے منگتوں کے، لیکن دینے سے تیری نیت نہ بری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جو آیا سے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی شیش پر، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا
اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. خذوا زينتكم عند كل مسجد. صدق الله العلي العظيم. My dear respected and most honorable elders, my honorable scholars, Qibla Imam Sahib, my father, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, خذوا زينتكم عند كل مسجد. That take your adornment at every single masjid, at every single place of worship, at every single place of sajda. Allama Qurtubi in his tafsir states that this verse, the sababun nuzul of this ayah, the reason for the revelation of this ayah, was due to the fact that in the days of Jahiliyyah, people would do tawaf of the Kaaba, and they would do tawaf of the Kaaba in a state of nakedness. So Allah subhanahu wa ta'ala told them in this verse of the Quran that take your adornment at every single masjid. Ensure that when you come into the masjid, you're dressed in the best of your attire. The reason why I mention this is because I studied with in Egypt. One of the lectures that I sat in with Mufti of the Grand Mufti of Egypt at the time, Mufti Ali Jumu'ah, and he mentioned something. He said, you know, this taking your adornment at every single place of prayer, that's regarding you personally, that when you come into the masjid, you ensure that not only your outward appearance is beautified, but your inner appearance or your inwardness, that's also beautiful, that you ensure that your internal qualities shine through and they reflect your outer beauty. And this is something that we've lost touch with. This is, you know, we beautify ourselves when we come to the masjid, wear the best of our clothes and wear the best of our hats, but our hearts are dirty. And this is something that each and every one of us needs to improve on. And he mentioned something else, and he said, with regards to the masjid itself and the beauty of the masjid itself, he said the beauty of the masjid is not in its aesthetic appeal. He said the beauty of the masjid is not in its columns, in its mimbar, or its mihrab. It's not in its green dome, or how beautiful your dome is, or how tall your minarets are. That's all aesthetic. He said the beauty of the masjid lies in its imam and its congregation. Subhanallah. This is the beauty. This is the zina of your masjid. And the zina of our masjid and the zina of our hearts is no doubt Qibla Imam Sahib, hafidhahullah ta'ala. 31 years Qibla Imam Sahib. 31 years. I'm turning 29 in a couple of weeks. Imam Sahib has served this community for 31 years. I've only been an imam for about 3 years. And whenever I come home on the weekend, my mum sees me and they see my beard and it's gone white. And they say, what's happened to you? The beard's gone white. Subhanallah, and they say, you're getting older each and every time I see you. Qibla Imam Sahib, subhanallah, it seems as, what's the secret to your success? Imam Sahib still looks young, mashallah. Maybe it's due to the fact that I've had it easy. Perhaps I haven't been tested. Qibla Imam Sahib, no doubt, has been tested within these 31 years. The hadith that Allama Masood al-Ghazali Sahib, Hafidhahullah Ta'ala, narrated before you, Al-ulama'u warathatul anbiya, wa anna al-anbiya lam yurithu dinaran wala dirhamin, innama waratha al-ilm. فمن أخذها أخذ بحظ وافر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, that the scholars, they are the heirs, the inheritors of the prophets. The prophets, the anbiya, they don't leave behind a single dirham or dinar in inheritance. They only leave behind knowledge. And whoever grasps onto it has grasped onto a fair portion. Allama Badruddin Aini al-Hanafi rahimahullah ta'ala, in his Sharah of Sahih Bukhari, which is titled Umdatul Qari, he says that this hadith is inspired by the words of Allah subhanahu wa ta'ala. It's inspired by a verse of the Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala states, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا, that we have given this book as inheritance to those whom we have elected and chosen from amongst our servants. So those individuals who we have chosen, we've elected them. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا, we've chosen them from among our servants. They're the special ones. And no doubt we're here
today commemorating one of the most special ones. I'm not going to take up too much of your time. You know what you've lost. You know what Qibla Imam Sahib means to you. I certainly do. I'm giving you a speech here today, and I seem confident. A little teary, but confident, right? Alhamdulillah. When I was studying in Jami' al-Karam, and I mentioned this before, when I was studying in Jami' al-Karam, and I was 13, 14 years old, young student at the time, hadn't even started my Dars al-Nizami, which the scholars spoke eloquently of, the course itself, and we have some students here, mashallah, we have some fantastic students in High Wycombe who are currently studying their Qibla, Allama Hassan Sahib and Mullah Saman Sahib, Mullah Mansoor Sahib. Allah bless all of them, and Allah, we pray that they continue to thrive in that institution. They are our future. When I was a student, and at the time I would come back to the UK, and it was only in Ramadan usually, and our Laylatul Qadr mahfils were always packed out with people, and I would come and sit with my father, and Qibla Imam Sahib would see me, and whenever he would see me, he would say, come forward, and sit down with him at the front. Then Qibla Imam Sahib would invite me up on the stage. He'd give me a massive introduction. I don't deserve it now, I certainly didn't deserve it then. And he would invite me, and I'd have a speech prepared in my mind, something that was written down, and I'd repeat it out loud, and he would give me support. And at that time I remember now the feelings of my knees shaking while I was delivering that talk. Today they're shaking for a different reason, but that was how it was at the time. And every time I came back, throughout my studies, I would go to Egypt, and I came back, Qibla Imam Sahib supported me. But one thing is amazing. Whenever I would come back to High Wycombe in the holidays, and if ever there was a gathering in the masjid, I would ensure that I always had a speech prepared, because I knew that Qibla Imam Sahib would be inviting me up. And I am, no doubt, the person I am today because of honourable teachers like Qibla Imam Sahib. I don't need to tell you that. There's a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this should strike a chord with you, and I'll leave you with that. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. The Prophet sallallahu alaihi wasallam stated that the superiority or the preference, the superiority of an alim, a scholar, over an abid. An abid is one who is constantly engaged in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. A scholar, the preference or the superiority of the scholar over that abid, that worshipper who is constantly engaged in worship, is like the superiority of the moon over the rest of the stars. Because the moon shines brighter, right? In another version of that narration, he said, "O kafadli ala adnakum," or it's like my superiority over the least of you. The superiority of the Prophet sallallahu alaihi wasallam over the rest of Allah Azza wa Jall's creation. Today, you have absolutely phenomenal stars. These are the stars sitting in front of you today. By Allah, and I say this from the deepest depths of my heart, the star of Qibla Imam Jilani Sahib has always and will always shine the brightest. And I personally, on behalf of my family, my father, brothers and sisters, family members, I'm personally in debt to you. On behalf of those members of your jama'ah, this is your jama'ah, Qibla Imam Sahib, who throughout, it's very difficult to have for an individual very young at the time when he came. When I left Southampton, Qibla Imam Sahib was in tears when I left for Southampton 3 years ago. And he says to me, you know what? The Prophet ﷺ had to do hijrah from Mecca to Medina. I remember his words vividly. He said, I had to do hijrah as well. I came from somewhere else, from my home, and I came and settled here, and I was accepted here. And Allah subhanahu wa ta'ala has a plan for you. I was upset at the time. Allah subhanahu wa ta'ala has a plan for you. Now, this is what I feel with Qibla Imam Sahib now, that Allah subhanahu wa ta'ala has a more grand plan for Qibla Imam Sahib.
And Qibla Imam Sahib is your Imam today. He was your Imam 31 years ago. And in not only in years' time, generations will pass and generations of people are here who have been taught, thousands of people who have been taught by Qibla Imam Sahib. And the jaza for something like that is unrecognizable. Some of us may not appreciate it today, but you will when you understand that. When people talk about this masjid, like Hafiz Manna Hafiz Asad Sahib was saying, that High Wycombe is well known throughout the Muslim community of the UK. But when people mention Jubilee Road Masjid, it's synonymous with Imam Jalani Sahib's masjid. That's what it is. And for me and you, for all, that's always going to be the case. So don't become disheartened. Don't become sad. I'm saddened like you, right? But don't become disheartened. There's a grand plan for Qibla Imam Sahib. Something that me and you, our minds may not be able to fathom. But there is no doubt that Qibla Imam Sahib is going to continue to be your Imam. He's going to continue to be your leader. And Qibla Imam Sahib will continue to be the zina of not only our hearts, but the zina of our town. I sincerely pray that Qibla Imam Sahib, Allah grants him health. Allah grants him with the best of this in this dunya. Allah grants him the best in the akhirah. May Allah subhanahu wa ta'ala alleviate and remove all the obstacles in his path. May Allah subhanahu wa ta'ala enable or inspire love to grow in our hearts for Qibla Imam Sahib. Qibla Imam Sahib, if I have your ijazah, I'm the last one to speak and Shah Sahib will give the dua. I would just like to say, Qumu li sayyidikum. Stand up for your Imam, stand up for your leader, as Qibla Shah Sahib gives it talk. Ya Rasulullah, Ya Ali, Haq Taqi. تشریف رکھیے. بسم اللہ. بسم اللہ. حضرت قبلہ علامہ غلام جیلانی صاحب مجھے دعوت دینا چاہتے ہیں. دعوت نہیں دینا چاہتا ہوں, آپ تشریف دور بھی کرنا چاہتا ہوں. تشریف رکھیں آپ. بسم اللہ. ذات یہ آخری خطاب ہے قبلہ شاہ صاحب کا. میں ان کے خطاب سے پہلے, چونکہ ان کے خطاب کے بعد میں ان سے عرض کروں گا کہ ہم کھڑے ہو جائیں گے اور ہم بردہ شریف کے چند اشعار پڑھ کے, کچھ پروگرام اور بھی تھا, کچھ قصائد کا, لیکن اب بہت ٹائم ہو گیا. تو میں آئی ایم ریئلی ہمبلڈ اینڈ کتنی کرم نوازی نے فرمائی ہیں. جسٹ آئی ایم پریئنگ کہ اللہم اجعل ہجرتی ہجرت الی اللہ و رسولہ. اس لیے حضور نے فرمایا من کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. نہیں, فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ. فمن کانت ہجرتہ کسی اور غرض سے ہوگی تو وہ اس تو ہماری ہجرت یہی ہے کہ ہم ایک جگہ سے دوسرا قدم جب اٹھائیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے جس طریقے سے انہوں نے مجھے دعائیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے اور اپنے محبوب کے دین کے راستے پر قبول فرمائے. میں میرے ساتھ یہاں جامعہ الکرم کے بہت سارے علماء جن کے میں نام بھی نہیں لے سکتا. علامہ مولانا سمن صاحب بھی یہاں پر ہیں اور حضرت علامہ حسیب اظہری صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. سارے جتنے بھی احباب موجود ہیں. میرے دائیں طرف یہاں محترم حافظ سجاد صاحب ہیں. میرے یہ چھوٹے بھائیوں کی طرح میں نے ان کے ساتھ رہا ہوں, تو مجھے امید ہے کہ یہ بھی شفقت فرماتے رہیں گے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ہمارا بڑا لمبا ساتھ رہا اور الحمدللہ ان کے ساتھ بڑی محبتیں رہیں گی. اور میں اگرچہ میں یعنی مسجد سے میں آفیشلی میری کوئی ڈیوٹی نہیں ہوگی, لیکن یہ میری مسجد ہے, میں نے اس میں وقت گزارا ہے. I will be coming around here inshallah وقتاً فوقتاً, but not as a imam. Obviously میں جب بھی آؤں گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کی زیارت ملاقات ہوگی. جو آپ مصروفیات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ان کی بھی قدر کریں گے, آپ کی زیارت بھی ہوتی رہے گی. تو آخر میں قبلہ شاہ صاحب
اپنے نورانی کلمات سے نوازیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ شکوہ شاہ صاحب نہیں کریں گے کہ مسلم ہینڈ میں تم ٹائم نہیں دیتے ہو. تو انشاءاللہ وہ بھی تشریف لاتے ہیں اور کرم نوازی فرماتے ہوئے اپنے خوبصورت نصیحتوں سے نوازتے ہیں، اور تاکہ ان کی نصیحتوں کے ساتھ ہم نے نماز ادا کرنی ہے، اور پھر نماز کے بعد پھر وہ جو روح کی غذا کے بعد جسم کی غذا کی بھی بڑی بے قراری ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. ذرا حضرت تشریف لاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرات سادات کرام، مشائخ و علماء کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دائیں اور بائیں علماء کی کثیر تعداد تشریف فرما ہے، اور قبلہ علامہ غلام جیلانی صاحب نے آخری ذمہ داری میرے سر کے اوپر ڈال دی. میں ایک چیریٹی ورکر ہوں. میرا کام ہے پچھلے 25 ایئر سے پیسے مانگنا. اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں. نہ میں تقریر کرتا ہوں، نہ تیاری کرتا ہوں، نہ پڑھتا ہوں. میری ساری تقریریں پیسوں کے اوپر ہوتی ہیں. آج انہوں نے میری ذمہ داری تھوڑا سا چینج کر دی. میں جب ابھی قبلہ مفتی اسماعیل صاحب کے ساتھ، ہمارے دوست شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ ابھی مسجد کے قریب آ رہا تھا، گاڑی کو پارک کرنے کے لیے ہم آ رہے تھے، تو لوگوں کی، ایک نوجوانوں کی کثیر تعداد مسجد کی طرف آ رہی تھی. میں نے دیکھا. پھر جہاں جگہ نہ ملی، جب جگہ نہیں مل رہی تھی تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ سارا علاقہ جو ہے کاروں سے بھر چکا ہے. پھر ہم دور گئے، وہاں پر بھی جگہ نہ ملی. ہم نے شکیل صاحب کو کہا ہمیں اتارے اور آپ جگہ تلاش کریں. تو میں اپنے اندر یہ سوچ رہا تھا آج کیا منظر ہے، آج کیا ہونے جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں. تو علامہ اقبال کا شعر میرے ذہن کے اندر آیا، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں مرد خلیق. اصل یہ تھی کہ آج ایک مرد خلیق جو ہے وہ اس کے احسانات، اس کی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے آج پورا شہر اکٹھا ہو رہا ہے. میں نے ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں. یہ حضرت حکیم لقمان کا ہے، ہزار سال پرانا ہے، لیکن میں اس پورے واقعے کو، جو نصیحت اس کے اندر حکیم لقمان کی ہے، وہ حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ غلام جیلانی صاحب کی شکل میں دیکھتا ہوں. آج جو ہجوم کیوں ہے زیادہ، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں مرد خلیق کی جو بات ہے، وہ مرد خلیق کیا ہے، وہ کون سی صفات ہیں. تو حکیم لقمان نے اپنے مریدوں کو، متعلقین کو کہا، میں نے زندگی بھر آپ کی خدمت کی، لوگوں کو دعائیاں دیں، نصیحتیں کی، حکمت بری باتیں کی. میں اپنی پوری زندگی کا نچوڑ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوری زندگی کا نچوڑ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سارے لوگ متوجہ ہوئے، وہ کون سا نچوڑ ہے. حکیم لقمان، آپ کو پتہ ان کی نصیحتیں جو ہیں قرآن مقدس میں ذکر ہے، اور سورہ لقمان موجود ہے قرآن کی. حالانکہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نہیں تھے، لیکن حکماء میں سے تھے، حکیم اور وائز پرسن تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں آج پوری زندگی کا نچوڑ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور یہ نچوڑ یہ ہے کہ جب کوئی مریض آئے نا، 2 نسخے اس کو دو. سب متوجہ ہوئے کون سے 2 نسخے حکیم لقمان دے رہا ہے. آپ نے فرمایا جب کوئی حکیم آئے نا، 2 نسخے دو. ایک اس کو محبت دو، دوسرا اس کو احترام دو. محبت کا نسخہ دو اور احترام کا نسخہ دو. وہ مرید بھی تو حکیم لقمان کے تھے نا، ماننے والے بھی ان کے تھے. انہوں نے کہا حضور پھر بھی کوئی آرام نہ آئے. دونوں نسخے استعمال کیے، پھر بھی آرام نہ آئے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو نسخے ہیں نا، یہ دوائیاں جو ہیں، جو ڈوزز ہیں، ان کو ڈبل کر دینا. محبت کو بھی ڈبل کرنا اور احترام کو بھی ڈبل کر دینا. میں حقیقت بات آپ کو دل کیا تھا، گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی کامیابی کا راز ہر شخص کے لیے محبت اور ہر شخص کو احترام دیا. وہ نسخہ جو حکیم لقمان نے ہزاروں سال پہلے دیا تھا،
اس شخص نے اس سرزمین میں رہتے ہوئے ان نسخوں کو استعمال کیا اور آپ کو محبت عطا کی. آج جو ہجوم تقریباً 11:30 ہو چکے ہیں اور یقینی بات ہے کہ لوگوں نے سونا بھی ہے, آرام بھی کرنا, کھانا بھی نہیں کھایا آپ لوگوں نے, اور اس وقت تک ان کی محبت میں آج بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ دراصل یہی ہے. میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات سناتا ہوں, سب کے لیے نصیحت ہے, حضور ضیاء الامت کی. ہم اکثر ایک قرآن مقدس کی آیت پڑھتے ہیں, میں یقرض اللہ قرضا حسنا. سارے علماء تشریف فرماتے ہیں, فرما ہے جب بھی ہم نے پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں نا, میں نے بھی جب چیریٹی مسلمان کے لیے اکٹھے کرنے میں بھی یہ تقریر کرتا ہوں, یہی آیت پڑھتا ہوں, میں یقرض اللہ قرضا حسنا. تم میں سے کون ہے جو قرض حسنا اللہ کو دے, فیضاعف لہ اضعافا کثیرا, اللہ اس کو کئی گنا زیادہ عطا کرے. میں پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اکثر یہ آیت پڑھتا ہوں, سارے علماء پڑھتے ہیں, اللہ کو قرض حسنا دے. ایک دن میں بھیرا شریف گیا تو ہمارے دارالعلوم کے استاد ہیں سید اقبال شاہ صاحب, حدیث کے استاد ہیں. وہ مجھے جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا میں آپ کو حضور ضیاء الامت کی خوبصورت بات بتاتا ہوں. میں نے کہا کیا ہے شاہ صاحب؟ فرمایا حضور ضیاء الامت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کون اللہ کو قرض حسنا دے اور اللہ اس کو واپس لوٹا دے خیر کے ساتھ کئی گنا زیادہ. تو فرمایا کہ حضور ضیاء الامت نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو واپس کرے گا. نو, اللہ اس قرض کو دنیا کے اندر بھی واپس کرے گا, نیک اولاد کی شکل میں, رزق کے حالات کی شکل میں, عزتوں کی بلندی کی شکل میں, لوگوں کو دلوں کے اندر احترام کی شکل میں. سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ 31 ایئرس جو قبلہ جیلانی صاحب نے یہاں وقت گزارا ہے, آج اس قرض کے واپس کرنے کا موقع آ چکا ہے. آپ وہ قرض واپس کر رہے ہیں. میں آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں جاتا ہوں, علماء کے معاملات, کمیٹیوں کے معاملات میں دیکھتا ہوں, ہمیں پتہ ہوتا ہے. ایک وقت مجھے وہ تھا میرے اوپر کہ مجھے یہ پتہ ہوتا تھا کون سے مولوی صاحب نکل رہے ہیں, اتنا زیادہ ریگولر ہم جاتے تھے. لیکن جس احترام کے ساتھ یہاں پر یہ رہے ہیں, یہ احترام ہر ایک کو نصیب بھی نہیں ہوا, یہ محبت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوئی. الحمدللہ قبلہ علامہ صاحب کے سب بڑے صاحبزادے عالم دین بنے. یہ قرض واپس ہو رہا ہے, اولاد کی نیکی کی شکل میں, اولاد کو عالم دین بننے کی شکل میں قرض واپس ہو رہا ہے. اور جب ایک بڑا خدمت جب کر جاتا ہے تو آنے والی ساری نسلوں کو, 7 نسلوں کو, آنے والی 7 نسلوں کو اس کا فائدہ ملتا ہے. اور کتنے میں بات کروں گا, چونکہ میں مولوی چھوٹا سا, اگرچہ چیریٹی ورکر بن گیا ہوں, چھوٹا سا ابھی بھی ہوں, تو بات لمبی ہو جائے گی. لیکن حضور ضیاء الامت کے پیش نظر میں صرف آپ کو ایک واقعہ بیان کر بتانا چاہتا ہوں کہ حضور ضیاء الامت کے پیش نظر قبلہ جیلانی صاحب کا مقام کیا تھا. ابھی تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے, ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب تھے مانچسٹر میں, وکٹوریا پارک جو بڑی جامع مسجد ہے اس کے وہ چیئرمین بن گئے. ان کا خطاب حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں, ان کا خطاب یا ان کی گفتگو یا ان کی زیارت کی قبلہ جیلانی صاحب کی, تو انہوں نے یہ تلاش کیا کہ یہ بندہ کون ہے یار, یہ ماڈرن آدمی ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, انگلش بھی بول لیتا ہے, عربی بھی بول لیتا ہے, گفتگو بڑی سونی کرتا ہے, خوبصورت بھی ہے, اس کو بڑی مسجد کے اندر لے کر چلتے ہیں. انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا, پتہ لگا جی صاحبزادہ غلام جیلانی صاحب ہے. انہوں نے کہا جی کہ بیسٹ دوست کون سا اس کا, انہوں نے کہا I know all of you know about that. It was very difficult time. علماء ملتے ہی نہیں تھے انگلش بولنے کے لیے, تو یہ بندہ مل رہا ہے تو اتنی بڑی جامع مسجد ہے اس کے اندر ہونا چاہیے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے. حضور ضیاء الامت اس وقت جنیوا میں تھے, فیصل بینک کی اس کے آپ ایڈوائزری کمیٹی میں تھے, تو میں نے فون کیا جنیوا کے اندر. میں نے کہا غریب نواز یہ ایک آفر آئی ہے غلام جیلانی صاحب کے سلسلے میں, آپ کیا فرماتے ہیں؟ مسجد بہت بڑی ہے, عہدے بہت اچھے ہیں, خدمت کا بہت موقع ملے گا, اور یہ وہ سارے فضائل بیان کرتے ہیں. سارا کچھ سننے کے بعد فرمانے لگے ہم نے غلام جیلانی کو ہائی ویکم سے نہیں بھیجا. میں نے پھر فضیلتیں بیان کرنی شروع کر دی. میں نے پھر ریئلی یہ واقعہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, پھر فضیلتیں بیان کرنی شروع کی کہ جناب یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے, ادارے کو یہ فائدہ ہوگا. جب مولویوں کو عادت ہوتی ہے پیسے چنگے اکٹھے ہوں گے جناب وہ فلاں, میں نے سارے چیریٹی ورکر والے دلائل بھی دینے شروع کیے. حضور ضیاء الامت نے فرمایا کہ جو ہمارے لوگ وہاں ہیں, جو ہمارے لوگ وہاں
کہ ہائی ویکم کے لوگ ہیں، ان کے اس کے بدلے میں کون وہاں آئے گا؟ ہم نے کسی شکل میں بھی، میں اجازت نہیں دیتا غلام جیلانی جہاں چھوڑ کر مانچسٹر میں جائے۔ میں نے نہ پھر تیسری مرتبہ عرض کر دی، آپ نے غصے کے ساتھ فون بند کر دیا۔ یہ زندگی میں پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوا، اور غصے کے ساتھ میں نے غلام جیلانی صاحب عرصے دراز کے بعد یہ واقعہ بتایا کہ جناب یہ آپ کی حضور علومت کی، آپ کے ذات کے ساتھ محبت ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ ہائی ویکم کے اندر رہیں، اور خدا گواہ ہے کہ آپ خوش قسمت ترین انسان ہیں کہ ایک شخص نے پورے شہر کیسے باندھ کر رکھا۔ آج جو بہاریں آپ کے شہر کے اندر دین کی ہے نا، ہمارے دوسرے علماء بھی، حمید الدین صاحب بھی ہیں، اپنا ہمارے سلطان صاحب بھی ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی خدمت کی ہے، ہر ایک اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے، سب لوگوں نے خدمت کی ہے، قبلہ حفصہ بھی ہمارے تشریف فرما ہے، لیکن غلام جیلانی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقام عطا کیا۔ شناخت شہر کی جو تھی غلام جیلانی صاحب، اور ان لوگوں نے اتحاد بھی دیا، علم بھی دیا، اور دین کی محبت بھی عطا کی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ان کی محبت کی ہے، یہ محبت کے سلسلے آگے چلتے رہنے چاہیے۔ میں آخر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت معاذ بن جبل کا بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل جلیل قدر صحابی تھے۔ آپ ایک جنازے میں تشریف لائے، جب اپنا گھوڑے کے اوپر بیٹھنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھوڑے کی لگام پکڑی تاکہ آپ بیٹھ جائیں۔ حضرت معاذ بن جبل جب بیٹھے، انہوں نے کہا، یا ابن عم رسول، اے رسول کے چچا کے بیٹے، تم نے کیا کیا یار؟ تم نے کیا کیا؟ میری گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا احترام بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم صحابی رسول ہیں، لیکن حضور کے چچا کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے آگے ارشاد فرمایا کہ ہمیں علماء کا احترام کرنے کا یہی طریقہ بتایا گیا، یعنی خاندان اہل بیت جو ہے اس کو طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھ کو پکڑا اور بوسے دینے شروع کر دیے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو یہ طریقہ بتایا، اہل بیت کو بتایا گیا ہے، تو ہمیں بھی اہل بیت کے ہاتھ کو چومنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں یہاں چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اصل چیز ہے۔ حضرت قبلہ علامہ غلام جیلانی صاحب دامت برکات العالیہ کی جو عزت اور وقار ہے نا، یہ بہت بڑی صفات کے مالک ہے، لیکن ایک چھپی راز بھی ہے، یہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی تاریخ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ سچی تاریخ ہے۔ علماء ہزاروں کے حساب سے پیدا ہوئے ہیں، محدثین، مفسرین، فقہاء، قواعد کے اساتذہ ہزاروں کے حساب پیدا ہوئے ہیں، بہت عظیم کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن نام کسی کا زندہ نہیں رہا، فقط اس کا رہا ہے جس نے اہل بیت سے محبت کی ہے۔ جس نے اہل بیت کی محبت نہیں کی، کے ساتھ محبت نہیں کی، اللہ رب العزت اس کے نام کو کبھی زندہ نہیں رہنے دیا۔ کتابیں چاہے کتنی بڑی لکھتی ہیں، محبت کا نام جو ہے وہ جو لوگوں کے دلوں کی کتاب میں لکھا جاتا ہے وہ اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت امام اعظم کو دیکھیں، بہت بڑے امام، لیکن پیچھے کبھی جائیں نا تو راز کیا تھا، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ حضرت امام مالک کو دیکھیں، حضرت امام شافعی کو دیکھیں، حضرت امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، بات کیوں نہ ہو، جن کی سینکڑوں سالوں سے نام بھی عزت کے ساتھ محفوظ ہیں، کتابیں بھی عزت کے ساتھ محفوظ ہیں، ہر ایک اینڈ پہ جائیں گے تو آپ کو اہل بیت سے محبت ملے گی۔ ایک اور صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ غریب سے محبت کرنا، غریب پرور انسان ہے۔ یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے زمانے سے لے کر یہاں تک میرا تقریباً کوئی 37 ایئرز کا تعلق ہے، 38 ایئرز کا تعلق ہے۔ الحمدللہ میں نے ان کو اسی ذات کے لحاظ سے دیکھا، اور میں بلکہ یہ بھی کہوں گا آپ کا شہر ہائی ویکم ان بڑے شہروں میں سے ہے، بلکہ ایک یونیک سٹی ہے جہاں پر سب سے زیادہ چیریٹی ہوتی ہے، اور اس کے اندر آپ کے اس عظیم امام کا اور آپ کے خطیب کا اور آپ کے استاد کا اس میں راز ہے۔ ان کا چونکہ رجحان آپ کو دیتے تھے، آپ کو توجہ دیتے تھے خدمت کے لیے۔ میں عرصے دراز تک غلام جیلانی صاحب کو یہ کہتا رہا، اس میں اللہ نے بڑی بنا دی، مہربانی کی 50 کنٹریز ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں کہاں کہاں پہنچوں اور کہاں کہاں میں سفر کروں۔ چیریٹی کمیشن کی جو ہے ریکوائرمنٹس بھی ہیں
कि ट्रस्टी मस्ट ट्रैवल इन दोज कंट्रीज एंड ब्रिंग बैक द रिपोर्ट्स। नहीं टाइम मेरे पास, आप आएँ, छोड़े हाईवे को, आप मेरे पास नोटिंग रूम आ जाए। हत्ता कि मैंने, हमारे यहाँ 2-3 मस्जिदें अपनी भी हैं, तो मैंने कहा वहाँ किसी एक मस्जिद में इमाम खतीब लग जाए। लेकिन आप लोगों के साथ जो इनकी मोहब्बत है ना, ये इनको टूटने नहीं देती थी, हम खींच नहीं सकते थे। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए एक नहीं हज़ारों दरवाजे खुले हैं। हाले बात नहीं है, साहिब तकवा इंसान है, साहिब मोहब्बत आदमी है, दूसरों को एहतराम देने वाला शख्स। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सौखा हो जाऊँगा, थोड़ा सा फील करूँगा। चैरिटी कमीशन भी कहेगी आज रिपोर्टें ठीक आ रही हैं जी, चैरिटी कमीशन जो चैरिटीज़ के ट्रस्टीज़ हैं वो खुद भी जा रहे हैं। और जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रस्टी मीटिंग जब होती है, द मोस्ट क्रिटिकल पर्सन who sit there and ask the question to our managers, this is गुलाम जिलानी साहब। और हमारे मैनेजर पहले समझते थे कि मौलवी सारे रखे हैं, दूसरा शादी क्या कहता है, ये तो अपने वास्ते रखे हैं, तो प्रोटेक्शन वास्ते रखे हैं। मैं कहता तो जिस दिन बैठ गए ना फिर तो पता लग से, तो जिस दिन बैठे ना तो उनके पसीने उड़ा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है इस चीज़ की, कौम की ईमानत की हिफाजत है। और इंशाअल्लाह मैं रिक्वेस्ट करूँगा गुलाम जिलानी साहब किबला को वो हमारे साथ चले और बाहर की दुनिया में जो काम हो रहा है, अंदरूनी यहाँ पर भी हो रहा है, उसको देखें भी और आने वाली नस्लों की तरफ इसको लेकर चलें। मैं बेशुमार बातें कह सकता हूँ। मेरा ज़ाती इनके साथ कोई मोहब्बत का जो ताल्लुक था दारुल के टाइम से लेकर फिर बाहर तक, वो इतना, ये सब अल्लाह के रसूल के रज़ा के लिए था। ये भी ज़हन में रखिएगा। और ये भी मैं आखिर के अंदर आखिरी हदीस बयान करके ख़त्म करता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिलों को पाक रखना, दूसरों के लिए साफ रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग नफ़रतें पालते हैं, जो लोग नफ़रतें पालते हैं दर हकीकत सबसे पहले अपनी ज़ात को आग लगाते हैं। आज हमारी जितनी बीमारियां हैं ना, चाहे डायबिटिक हुई, चाहे स्ट्रेस की यानी इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हुई, या इवन कैंसर तक, ये स्ट्रेस की वजह से बेशुमार होती है। डॉक्टर ये यहाँ तशरीफ मैं आपको बताएंगे। इसलिए मोहब्बतों को आम करें, अपने दिलों को पाक करें। दुनिया ने, रब ने हर इंसान के लिए रास्ते वसी रखे हैं। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बयान को पाक को बयान करके ख़त्म करता हूँ। मशहूर हदीस पाक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी थे। ये सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर आप दिलों को पाक रखना चाहते हैं, सुकून में रखना चाहते हैं, तो राज इसके अंदर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी मौजूद थे। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये फ़लाँ शख्स जो जा रहा है ना, सहाबी रसूल था, मैं उसे अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया, उसको भी इल्म है या नहीं? उसको भी इल्म है या नहीं? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, उसको तो इल्म नहीं है। आपने फरमाया, दौड़ के जा, उसको जाकर बता कि मैं तो तेरे ज़ात के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता हूँ। वो दौड़ कर गया और उसने जाकर यही हुजूर के अल्फाज दोहराए। उसने भी रिटर्न में कहा कि अगर तुम मेरी ज़ात के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करते हो, तो मैं भी तेरी ज़ात के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखता हूँ। मैं भी ये कहता हूँ आज, और आप भी ये कहें कि हज़रत क़िबला मौलाना गुलाम जिलानी साहब के साथ हम अल्लाह उसके रसूल के रज़ा के लिए मोहब्बत, जिससे क्या होता है कि इंसान के दिल पाक होते हैं, इखलास के साथ मिलता है। मैं एक और तुम गल दस दिया, मौलाना दी जॉब खत्म की थी मौलाना ने, इमामत खत्म कोई नहीं जो है। ये सारे कहने लगे जी इमाम साहब की इमामत खत्म हो गई, आज तो बाद इमाम नहीं। वो भैया मौलवी ने कोई इमामत नहीं हटा सकता, ये बोल जो तुसी। वो इतने खड़ोते हो, ये गली बह जा खड़े हो जाए किसी जगह पर। इमामत मौला का मसला जो उलमा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमेशा कायम दायम रखा। और हम सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके मकाम और मर्तबे को और बुलंद बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला क़िबला शाह साहब ने जो इरशादात फरमाए हैं वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। और कल मैदान महशर में भी ये हमारा ख्याल रखें ज़रा, और ताकि हम मिस्कीन भी डगमगाते हुए इनके कदमों से लिपट के चढ़ जाए पार। तो हज़रात में जो हमारे मकामी मामला होता है ना, हम आपस में सुलह कर लिया करते हैं कि जी हम, लेकिन अच्छा नहीं लगता, बेअदबी हो गई है। मैंने हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ अमीरुद्दीन साहब भी और सुल्तान महमूद साहब भी, मैंने सोचा चलो हम ऐसा करते हैं कि चुप ही हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अब मसला बन गया कि 2-2 मिनट आप तशरीफ़ ले आएँ तो ज़ियारत करा दें। जी
سلطان تو آخر میں آئیں گے، آپ بھی سلطان یہ جمہور کا زمانہ ہے. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ، اما بعد. انتہائی عزت و احترام کے لائق سادات کرام، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور سامعین پروقار، علماء کرام کے بعد اور ہمارے جو معزز مہمان تھے ان کے بعد میرا آنا کو بنتا نہیں، لیکن حکم تھا اور چاہیے بھی یہ تھا کہ ان کے ملفوظات سنے جائیں. برادران اسلام، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ علامہ صاحبزادہ غلام جیلانی ہمارے علماء کرام کے درمیان ایک قد کاٹ والے عالم دین کا نام ہے. آپ کی خدمات اور آپ کی صلاحیتیں چھپی ڈھکی نہیں ہے. ہر صاحب انسان جو انصاف ہے وہ اس کا معترف ہے، جانتا ہے، داد دیتا ہے، خراج تحسین پیش کرتا ہے. میں اپنے حوالے سے عرض کروں کہ میں نے جب بھی کسی معاملے میں حضرت سے رابطہ کیا، یقیناً میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ نے محبت کی دونوں باہوں کو پھیلا کر اپنے سایہ شفقت میں لیا اور مجھے شافی و کافی رہنمائی میسر فرمائی. اور یقیناً آپ اس چیز کے ترجمان ثابت ہوئے کہ لیتے ہیں ثمر شاخ ثمرور کو جھکا کر، لیتے ہیں ثمر شاخ ثمرور کو جھکا کر، جھکتے ہیں سخی وقت کرم اور زیادہ. اللہ رب العالمین حضرت کی صلاحیتوں کو مزید امت مسلمہ کے لیے صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ ہمارے صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم رکھے. اور اللہ رب العالمین آپ نے جو ہمارے ٹاؤن کی، ہمارے لوگوں کی خدمت کی، دونوں جہانوں میں اللہ کریم نے برکات نصیب. حضرت علامہ سلطان محمود صاحب تشریف لاتے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفاعها ونور الأبصار ودياعيها وكشف الأحزان وجلائها وعلى آله وصحبه أجمعين. انتہائی مقتدر مشائخ علماء کرام، سادات اطہار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل و احسان جس مال کی کائنات نے آج ہمیں ایک بڑے یونیک آج اس محفل میں ہمیں جمع فرمایا ہے. سب سے پہلے تو خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبلہ جیلانی صاحب کی جو خدمات ہیں اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے. یقیناً ایک انسان کسی آدمی کی اس امام کے پیچھے ایک نماز پڑھ لے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو آپ لوگوں نے احباب نے اتنا وقت گزارا، نمازیں ادا کی، یقیناً کہ احباب کے انہیں جنازے پڑھائے، اذانیں دی، بے شمار ایسے معاملات ہیں. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسا شخص وکم کے اندر ایسا نہ ہوگا جس کا ان کے ساتھ ان کا کسی پر احسان نہ ہو. ہر گھر کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ یقیناً 30-31 سال ایک سمجھے کہ ایک جنریشن بن جاتی ہے. انہیں سر انجام دی ہیں. اللہ تعالیٰ کی خدمات قبول فرمائے. دیکھیں جو کام دین کا ہوتا ہے یہ رکتا نہیں، یہ ہمیشہ چلتا رہتا. ابھی آپ نے باتیں سنی، یہ بڑی خوبصورت باتیں کہ مجاہد ہوتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد ولید کو جب اس کمانڈرشپ سے وہ ہٹایا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو اس مقام سے ہٹا دیا گیا ہے، یہ تو بڑی آپ کے لیے بےزتی ہے، یہ تو آپ کے جو مقام مرتبے کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا ایسی باتیں مجاہد ہوتا ہے، چاہے فرنٹ پر لڑے یا پیچھے لڑے وہ مجاہد ہوتا ہے. تو دین کا کام جو ہے وہ ہمیشہ جاری ساری رہتا ہے. یہ کام کسی کے آنے جانے سے رکتے نہیں، ہمیشہ چلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مزید جو باقی جو مانتا اللہ تعالیٰ ان کی جو عمر ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے. اور باقی جتنے بھی اس وقت اہل سنت جماعت کے مقتدر علماء کرام یہاں موجود ہیں، یقین ان کی زیارت کانا ہمارے لیے ہمارے سارے آنکھوں پر ہے. اللہ ان کی خدمات کو سب کی تعدیر کام دائم فرمائے. یقین یہ ساری جتنی بھی بہاریں ہیں یہ علماء مشائخ کے ذریعے سے قدم قدم سے ہیں. اللہ تمام اہل سنت جماعت کو ہمیشہ کام دائم فرمائے. یہ ہماری اہل سنت جماعت کی کمزوریاں ہیں. یقین ہمارے اندر
یہ تمام چیزیں آتی ہیں، آزمائش میں ہم مبتلا رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، ایک دوسری قدر کی توفیق نصیب فرمائے. یقیناً یہ علماء کرام، یہ جو ان کا مقام جو ہے، یہ ہم نے نہیں کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے آپ نے یہ مقام عطا فرمایا. عظیم فاروق سنت، آپ ہمیشہ علم والے شخص کو آپ آگے بٹھاتے ہیں، چاہے اس کو عمر تھوڑی بھی ہوتی اس کو آگے بٹھاتے، سامنے بٹھاتے، لوگوں کو پتہ چلے کہ علم والے کا مقام کیا ہے. تو اگر جب انسان یہ سمجھنا شروع کر دے، پتہ چلے اس کا مقام کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی پریشانی یا مصیبت یا کوئی آزمائش میں انسان مبتلا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اہل حق کی ان کی نوازوں کی جو قدر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شناسائی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام جتنے علماء کرام آئے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کا قبول فرمائے. آج کی ہماری یہ محفل یقین یہ دلیل ہے آپ قبلہ جیلانی صاحب کے ساتھ لوگوں کی محبت عقیدت کی ہے. اتنا وقت گزر چکا پھر بھی آپ بیٹھے ہیں، پھر بھی آپ بیٹھے ہوئے نماز عشاء نہیں ادا کی. تو میری گزارش یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم اپنی اس محفل کو آپ کے اختتام تک پہنچا کر نماز ادا کریں، اس کے بعد جو بھی معاملات ہو چلتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ ہر سال ان کی قیادت میں صلاۃ تراویح ادا کرتے ہیں. محترم حافظ سجاد حسین صاحب تشریف لاتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. جو جذبات آپ کے ہیں اس سے بڑھ کر یقیناً میرے ہیں. اس لیے کہ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ وقت جو ہائی وقت میں گزرا ہے وہ میرا اور حضرت صاحب کا گزرا ہے اکٹھے. کسی نے 4 سال، کسی نے 5 سال، کسی نے 9 سال اکٹھے گزارے ہیں. لیکن 27 سال بحمداللہ تعالیٰ میں نے ان کی شفقتوں میں اور ان کی محبتوں میں نے قرآن پاک سنایا ہے. اور ایک وہ دور تھا جب میری عمر 20 سال تھی اور میں نے جہاں افتتاح میں آ کر مصلی سنایا تو وہ انداز نہیں تھا جو میرا آج انداز ہے بحمداللہ سنانے کا. بڑی کمزوریاں تھیں، رکاوٹیں تھیں. تو آپ بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں نماز تراویح کے بعد آپ فرماتے کہ آپ کھل کر پڑھا کریں، اور اگر 10-20 منٹ زیادہ لگ جائیں تو اس کی پرواہ نہ کریں، میں لوگوں کو روک لوں گا. اور یہ روکتے تھے اور کہتے تھے کہ دیگر مساجد میں اگر گھنٹہ لگتا ہے تو آپ 1.5 گھنٹہ لگائیں، پرواہ نہ کریں ٹائم کی. آرام سے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو آرام کے ساتھ ٹھہر کے پڑھا کریں. ان کی یہ شفقتیں ہیں بحمداللہ تعالیٰ کہ آج ہم حق تو کسی سے ابھی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کو ٹھہر کے پڑھا جائے. 1986 میں جنوری میں آپ تشریف لائے اور 1986 اکتوبر میں میری شادی ہوئی تھی. اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، آپ کو بھی حضرت یاد ہوگا کہ وہ پہلی UK کی شادی تھی جس میں آپ نے شرکت فرمائی تھی. میں چونکہ خود غیر شادی شدہ ان کی شادی بعد میں ہوئی تھی. میں اگر جو ہمارا وقت گزرا ہے اگر اس کو میں دہرانا شروع کروں، ان محبتوں کو، ان عنایتوں کو، تو رات بیت جائے گی، وہ باتیں ختم نہیں ہوں گی. میرے بڑے بھائی تھے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جب کسی معاملے میں، حتیٰ کہ اگر میرے کئی فیملی میٹرز بھی ہوتے تو میں ان کے ساتھ ڈسکس کیا کرتا تھا اور یہ رہنمائی فرمایا کرتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے. اور جو محبت کا رشتہ ہمارے ساتھ ان کا قائم تھا، اللہ تعالیٰ قیامت مرتے وقت تک اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قائم رکھے. اور جو محبت نمازیوں کے دلوں میں ان کے متعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قائم رکھے. وقت خاصا ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. Okay, this is totally, I was not aware of what's happening here. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. ماشاء اللہ. یہ میرے بہت پیارے اسٹوڈنٹس ہیں، اب تو جوان یہ باپ بن گئے ہیں تقریباً ان میں سے اکثر سوائے چند کے. تو اللہ تعالیٰ ان کو
انہوں نے میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور میں ہمیشہ آپ کی اولادوں کو یہی تلقین کرتا رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری میں رہنا، اللہ کے بندے بن کے رہنا۔ میں ہمیشہ اچھی باتیں ان کو سکھاتا رہا ہوں، اور جو کچھ بھی ہو سکا وہ میری ذمہ داری تھی کرنا، اس میں جو کوتاہی ہوگی اللہ اس کو معاف کرے۔ آج میں پھر بار دیگر بہت عاجزی کے ساتھ تمام سب سے پہلے علماء، مشائخ، سادات کا شکر گزار ہوں، اور آپ بھائیوں کا۔ میری بہت ساری مائیں، بہنیں، بچیاں بھی تشریف لائی، وہ تھوڑی لمبی ہو جاتی ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے اس کو بھی آج آپ جو دیر تک آپ کو بٹھایا ہے، کسی کو تکلیف ہوئی ہو، حرج ہوا ہو تو وہ مجھے معاف کر دینا، کیونکہ یہ میری غلطی تھی۔ میں سوچتا تھا ہم اس کو جلدی کر لیں گے، لیکن اب بھی آپ سوچتے نہیں ہیں میں کتنی دیر سے دبا رہا ہوں۔ جیسے ویسے وہ ڈرائیور ہوتا ہے نا، تو ویسے بریکوں پر پیسنجر بن جائے تو ویسے ہی بریکوں پر پاؤں رکھتا رہتا ہے، تو یہی حالت تھی۔ لیکن الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخر تک پہنچایا۔ اب ہم نماز عشاء کی اذان ہوگی، ایسا ہی کرنا ہے، نماز عشاء کی اذان کے بعد انشاءاللہ نماز، اور شاہ صاحب قبلہ مختصر دعا فرمائیں گے۔ تو دعا کے بعد مسجد شریف کی طرف سے آپ سب کے لیے کھانے کا اہتمام ہے، تو مہربانی فرما کے آپ تمام احباب کھانا کھا کے تشریف لے جائیے گا، ورنہ اگر کھانے کا اہتمام زیادہ ہو، آپ جلدی سے نکل جائیں باہر، تو اس کا پھر وہ کھانے کا ضائع ہوگا، نقصان ہوگا، فضول خرچی ہوگی، ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی حساب نہ دیں۔ صبر و اہتمام کے ساتھ سب کے لیے اہتمام ہے، تمام احباب تشریف رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کو سلامت رکھے، یہاں رہنے والوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ گھر بار کی عافیت نصیب فرمائے۔ نماز عشاء کی Good.